العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحہ مکیہ. سورة الفاتحہ مکی سورہ مبارکہ ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ سورة الفاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے اور الصلاۃ بھی ہے، سورة الحمد بھی ہے، سورة الحمد للہ رب العالمین بھی ہے، السبع المثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نام ہیں کہ جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، سر اوپر کیا اور کہنے لگے یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ فرشتہ آپ پر اترا ہے، آپ سے پہلے کبھی کسی پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا آپ کو 2 نور کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کبھی کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جو حرف بھی آپ ان میں سے پڑھیں گے اور جو آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان 2 نوروں کی وجہ سے آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نے مجھے بلایا اور میں نے پہلے نماز مکمل کی اور پھر آ کر آپ کی بات سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری بات کیوں نہ سنی؟ کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، سوچا نماز مکمل کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو پھر ان کی بات کو سنو؟ گویا نماز کی حالت میں بھی اگر پیغمبر علیہ السلام کسی کو بلا لیں تو ان کی بات سننا یہ لازم ہوتا تھا کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے۔ علی کل حال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ تو پھر جب مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی رسول نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ السبع المثانی ہے اور یہ قرآن کی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے وضاحت فرما دی کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر ایک روایت صحیح بخاری میں آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک بچی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کا جو فلاں سردار ہے اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کہتے میں ایک آدمی گیا ان کے ساتھ اور اس کو دم کیا۔ دم کس چیز کا کیا؟ سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو اللہ رب العزت نے اسے شفا دے دی۔ تو اس پر انہوں نے ان صحابہ کرام کو بکریاں عطا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بکریاں تقسیم کر لو اور ان میں میرا حصہ بھی رکھو۔ تو گویا یہ صورت ایسی ہے اگر مریض پر پڑی جائے حتیٰ کہ سانپ بھی اس کو ڈس چکا ہو تو پھر بھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے ایسے مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ پھر یہ سورۃ الفاتحہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جو انسان کی رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک کلام ہے، یہ ایک راز و نیاز ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے پاس مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، گویا ایک ایک آیت کا اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں۔
تو یہ ایسی صورت ہے کہ یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب آدمی پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر اسی طرح بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو یہ عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو عظیم سورہ مبارکہ ہے، اس کے چونکہ مختلف نام ہیں، اس کی مختلف توجیحات بھی اہل علم نے پیش کی ہیں۔ یہ عظیم سورہ مبارکہ اس طرح بھی ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے بعض کو بعض پر ہم نے برتری عطا کی۔ اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں کئی ہیں، اور کئی صورتوں کو اللہ رب العزت نے باقی صورتوں سے وہ نمایاں کیا ہے اور ان کا مقام مرتبہ واضح کیا ہے۔ تو سب سے عظیم جو صورت ہونے کے اعتبار سے ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو عظیم کا مطلب بڑا ہوتا ہے، مقام و مرتبہ جس کا زیادہ ہو۔ ویسے تو اور صورتیں بہت ہیں جن کی آیات بہت زیادہ لمبی لمبی صورتیں ہیں، لیکن یہ عظیم سورہ اس اعتبار سے ہے کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورہ مبارکہ نازل نہیں کی گئی۔ گویا یہ عظیم سورت صرف سورۃ قرآن پاک میں نہیں بلکہ آسمانی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی اگر سورہ مبارکہ ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، آغاز کرنا۔ تو فاتحہ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا اول ہے، آغاز ہے، اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا نام جو ہم نے ذکر کیا کہ سورۃ الحمد بھی ہے، تو الحمد یہ تعریف کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی جامع اور معنی تعریف وہ بیان ہوئی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الحمد ہے۔ اسی طرح ایک نام اس کا السبع المثانی ہے۔ السبع سات کو کہتے ہیں، اور المثانی کا مطلب ہوتا ہے جن کو بار بار دہرایا جائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو، اسے کچھ بھی نہ آتا ہو، سورۃ الفاتحہ ضرور آتی ہے، اور وہ اس کو بار بار دہراتا ہے۔ باقی صورتیں ہیں دن میں کوئی 1-2 بار پڑھے نہ پڑھے، لیکن سورۃ الفاتحہ آخر وہ مسلمان ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ خواہ وہ امام ہو مقتدی ہو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ پھر یہ جو قرآن پاک میں یہ عظیم سورہ مبارکہ ہے، یہ ایسی صورت ہے آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن کا سارا خلاصہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ جس طرح آپ کوئی عام کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اس کے آغاز میں جو مقدمہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں گویا یوں سمجھیں کہ قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں وہ ابتدائی طور پر سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے۔ قرآن میں اللہ کی تعریف ہے، تو اللہ کی تعریف یہاں الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی۔ اسی طرح جو مالک یوم الدین ہے، اس میں جو عذاب ہے، ثواب ہے، آخرت میں بھی بندے کو کیا ملے گا، اجر ملے گا، گناہ ملے گا، کیا ملے گا، یہ ساری چیزیں اس مالک یوم الدین والی جو آیت ہے اس میں ذکر کر دی گئی۔ اسی طرح جو آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو ایاک نعبد میں اللہ رب العزت نے بندے کو مانگنے کا وہ ڈھنگ سکھایا ہے، مانگنے والا کچھ بھی ہو وہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی عبادت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین جو مدد مانگنی ہے اسے استعانت کہا جاتا ہے، یہ ایاک نستعین میں آ گیا۔ اسی طرح الصراط المستقیم جو سیدھا رستہ ہے
اس میں شریعت کے تمام احکام آگے، پورا اسلام اور اسلام کے سارے مضامین آگے، رستہ کون سا ہے جس پر چلنا ہے وہ الصراط المستقیم میں موجود ہے۔ اسی طرح دنیا کائنات میں دو اقوام ایسی ہیں کہ جو ان پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ دو اقوام کون سی ہیں؟ ایک یہود ہے اور ایک عیسائی نصارہ ہے۔ المغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو گویا اس میں جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگ لیا گیا کہ اللہ یہ جو لعنتی اقوام ہیں جن پر تو نے لعنت برسائی، وہ یہود ہوں یا نصارہ ہو، ہمیں ان کے رستے پر نہ چلانا۔ اور سیدھا رستہ ہے کیا؟ وہ انعام یافتہ لوگوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام، صلحاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، ان کا جو رستہ ہے وہ بھی اس کے اندر مانگ لیا گیا صراط الذین انعمت علیہم میں۔ تو گویا یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ یوں کہہ لیں کہ سارے قرآن پاک کا یہ خلاصہ ہے، اور آگے سارا جو قرآن پاک ہے وہ اس ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی آپ تفسیر سمجھ لیں۔ یہ اس کے چند فضائل اور چند فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔